بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور علامہ اقبال رحمٰن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہونا یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، اور تمام نبیوں کے سردار، اور جو بھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ اس کو نسبت ہوئی وہ دنیا کی سب سے مقدس چیز بن گئی۔ جس لباس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہوئی وہ لباس سب سے مقدس بن گیا، جس خوراک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہوئی وہ خوراک سب سے افضل بن گئی، جس سواری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہوئی وہ سواری سب سے افضل بن گئی۔ جو چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ اس کو ملنے کا موقع ملا اور آپ نے اس کو استعمال فرمایا یا آپ نے اس کے ساتھ تعلق رکھا تو اس کی شان سب سے زیادہ بلند ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک عام چیز، ایک بے جان چیز، ایک پتھر، آج لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں تو لوگ غار ہرا پر جا کے زیارتیں کرتے ہیں، وہاں پر لوگ اس غار کو ہاتھ لگانے کے لیے اپنے آپ کو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کس لیے؟ اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہاں پر جا کر اپنا وقت گزارا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک بے جان چیز، ایک پتھر ہے، ایک غار ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہاں پر جا کر وقت گزارا تو اس کو اتنی فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو وہ ہستیاں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاکیزہ خون اور آپ کے پاکیزہ نور کے ساتھ پیدا ہوئے، ان کی کتنی شان و عظمت ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے یعنی آپ کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا۔ کون کون آپ کے اہل بیت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد حسن و حسین، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں آپ واقعہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک چادر اوڑھی تو آپ نے اپنی چادر مبارک کے اندر بٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ کتنی بڑی شان ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے خاص طور پر ان کے بارے میں فرمایا۔ ایک چیز جو میں یہاں پر ناظرین کے لیے کلیئر کرنا چاہوں کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ان کو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرما دیا اور آپ کے فرمانے کی وجہ سے ان کو یہ ساری فضیلتیں مل گئی، بلکہ عمل کر کے دکھایا، لیکن اس سے بڑا، سب سے بڑا درجہ وہ یہ ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ آپ کو نسبت حاصل ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کسی کو نسبت حاصل ہو جائے تو پھر اس کی شان کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں
کہ جب ایک بندہ دین پر عمل کرنے والا بھی ہو اور اس کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو نسبت بھی حاصل ہو جائے تو پھر اس کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ نسبت تو بہت آگے کی بات ہے، ہم تو اپنے سارے اعمال کی بخشش کا جو وسیلہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ ہم تو آج بھی دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، ہم بڑے گناہ گار ہیں اور بڑی پریشانیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو آج بھی دعا کرتے ہیں۔ لوگ ہیں حشر میں نامہ اعمال لیے ہوئے، تیرے عاشق تیری تصویر لیے بیٹھے ہیں، چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ قیامت والے دن ہمارے سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، لیکن ہماری جو بخشش ہوگی، جنت میں جانے کا جو سبب ہوگا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شفاعت ہوگی۔ یہ تو آپ نے امت کی تنبیہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم یہ عمل کرو، فلاں کرو، وگرنہ سارے اعمال کا جو منبع ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اس جگہ پر جا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی کے اندر جب صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو صحابہ کرام جیسے ہی اذان ہوتی اس ستون کی طرف لپکتے، وہ ستون جس کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب نماز دیکھیں یہ کتنا بڑا فرض ہے، اور نماز کو ادا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جھکنا تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس جگہ پر جا کر اپنے سر کو جھکائیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری جو ہدایت اور ہماری جو کامیابی کا سارا جو سرچشمہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کی حفاظت کرنا، اگر تم ان کی حفاظت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کون کون سی دو چیزیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 قرآن پاک، قرآن پاک کو تھام کر رکھنا، جہاں جہاں زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا ہے تم قرآن پاک کو تھامنا۔ ہم نے تو آج قرآن پاک کو وہ الماریوں کے اوپر رکھ دیا اور ہم نے صرف اسے ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے استعمال کر دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک اس کو تھام کر رکھنا، اور نمبر 2 آپ نے فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جن سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح رکھوں گا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ان کی مخالفت کر کے لوگ کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ اگر آپ نفرت رکھیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بغض رکھیں گے، اگر آپ ان کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ کہیں گے تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ آج بڑے بڑے فتنے موجود ہیں اسلام کے اوپر، اسکالر کے اوپر اور علمی تحقیق کے اوپر، وہ صحابہ کرام کے مشاجرات بیان کرتے ہیں اور کسی ایک کو فضیلت دیتے ہوئے وہ دوسرے کی شان کو نعوذ باللہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سب سے بہترین جو عقیدہ وہ اہل سنت کا ہے، وہ کس طرح عقیدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی ہم ہرزہ سرائی نہیں کرتے، جو ان کے معاملات ہیں وہ انہی کے ساتھ ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی زبان درازی کرتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر قیامت والے دن تم سارے اپنے اعمال لے کر گئے لیکن تمہارے سارے اعمال صرف اس وجہ سے ضائع کر دیے گئے کہ تم نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا اور تم ان کے اوپر بھونکتے رہے، تو یاد رکھو کہ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث پاک آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے پہلے ایک آیت ارشاد فرمائی تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم اور نماز پڑھنے کی جگہ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھے، اس کے بعد وہ روزے بھی رکھے، اس کے بعد وہ ساری عبادات کرے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ بندہ خانہ کعبہ کے اندر وہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کے اندر وہ نماز ادا فرما رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں وہ نمازیں بھی ادا کرے، وہ روزے بھی رکھے، وہ ساری عبادت کرے۔ اب کتنی مقدس جگہ ہے کہ ہم گھر میں نماز ادا کریں تو ہمیں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے،
اگر ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں تو ہمیں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر ہم باجماعت نماز ادا کریں تو ہمیں اور کتنی زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم حرم پاک کے اندر نماز ادا کریں تو ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہ بندہ جو دنیا کی سب سے افضل جگہ خانہ کعبہ کے اندر وہ نماز ادا کر رہے جہاں پر ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے، اور وہاں پر بھی صرف عام جگہ پر وہ نماز ادا نہیں کر رہا بلکہ وہاں پر بھی وہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ ساری عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کا کس طرح گمنڈ کرتے پھرتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، کس طرح ہم زبان درازی کرتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اسے اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ تمہارے جو سارے اعمال ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سونگے وچ مدینے، تے قدر نبی دی اللہ جانے یا جانے صحابی، قدر نبی دی او جانن جنہ شہادت پائی، تے قدر پھلاں دی بلبل جانے صافت ماگاں والی، تے قدر پھلاں دی گد کی جانے مردے کھاون والی، تے قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیانو، کہ تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیانو۔ یہ تو جب تم قبر کے اندر جاؤ گے اور جب آخرت کے اندر تم سے حساب لیا جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اہل بیت کے ساتھ تم نے کیوں نہیں احترام کیا۔ اس کے علاوہ اگر اہل بیت کے اندر دیکھا جائے تو لوگ آج ازواج مطہرات کے اوپر بھی لوگ اپنی زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صرف پاکیزگی کے اوپر اور جن کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں 17 سے 18 آیات نازل فرما دی، اب جن کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی لوگ آج ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ اتنا تو تمہیں مجھ سے سرور اور سکون حاصل نہیں ہوتا ہوگا جتنا مجھے تم سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی آپ نے فضیلت ارشاد فرما دی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے آپ کی اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھیل رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں جا رہے ہیں، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو کھیل کر فرمایا کہ ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور یہ اپنے باپ پر نہیں گیا بلکہ یہ اپنے نانا پر گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے، وہ اتنا مسکرائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت جو تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ کثیر تعداد میں ملتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز کا وقت ہوتا تو آپ اس وقت کانپا کرتے تھے۔ کیوں؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اب میں کوئی عام ہستی نہیں بلکہ میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والا ہوں۔ اس لیے ان سارے اہل بیت کی ان ساری ہستیوں کا جو احترام ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں، آج حضرت امام حسین کی شان کے اندر قصیدے پڑھتے ہیں لیکن ان کی سیرت و کردار کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کتنی محبت تھی حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا اے فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو کیونکہ جب یہ روتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، جب یہ روتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اچانک دیکھا کہ 2 بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ ڈگمگا رہے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ابھی پاؤں کے اندر اتنی پختگی نہیں تھی کہ وہ آسانی کے ساتھ چل سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کر آپ نیچے تشریف لائے، اور آپ نے اسی وقت آپ دونوں صاحبزادوں کو تھام کر آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کو بتانا چاہا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے اولاد کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور جو ان سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ واقعی جو اولاد ہوتی ہے وہ بندے کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے، میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میں نے خطبے کو چھوڑ دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی محبت تھی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کتنا احترام فرمایا کرتے تھے
کہ آپ کے پاس جب مالک نعمت کا مال آیا تو آپ اسے تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر عرض کرنے لگے حضور ہمارا حصہ، آپ نے انہیں 1000 درہم عطا کیے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی 1000 درہم عطا کیے۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور میرا حصہ دیں، آپ نے انہیں 500 درہم عطا کیے۔ اب وہ کہنے لگے حضور میں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کیا کرتا جب حضرت سیدنا امام حسن اور حسین ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے، جب ابھی یہ اچھی طرح چلا بھی نہیں کرتے تھے، اس وقت سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ میں نے جہاد کرنا شروع کیا اور میں غزوات میں شریک ہو رہا ہوں، اور آپ ان کو 1000 درہم دے رہے اور مجھے آپ نے 500 درہم دیے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اور جو لوگ آج ان کے بارے میں اعلان و تشنیع کرتے پھرتے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی، وہ کتنی ان کی عظمت و شان کو جانتے تھے۔ انہیں فرمایا کہ پہلے تم ان کی طرح بن کے دکھاؤ۔ فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان کی والدہ کون ہے؟ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا تم ان کے والد کو نہیں جانتے؟ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کیا تم ان کے نانا کو نہیں جانتے؟ ان کے نانا نبیوں کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور کیا تم ان کی نانی کو نہیں جانتے؟ ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کیا تم ان کے چچا کو نہیں جانتے؟ ان کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا کیا تم ان کی پھوپھی کو نہیں جانتے؟ ان کی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تم ان کے ماموں کو نہیں جانتے؟ ان کے ماموں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تم ان کی خالہ کو نہیں جانتے؟ ان کی خالہ حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارا آپ نے مامے کی طرف سے، چاچے کی طرف سے اور ساری طرف سے آپ نے نسب سارا سنایا۔ اس کے بعد بتایا فرماؤ ہے کسی کے بعد اتنی نسبت؟ ہمارا آج کسی اگر نیک بندے کے ساتھ کوئی عقیدت ہو جائے نا، نسبت ہو جائے، تو ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ جن کو ہر طرف سے ہی برکات حاصل ہو رہی ہیں، باپ کی طرف سے دیکھ لے تو وہ بھی شیر خدا، ماں کی طرف سے دیکھ لے تو وہ نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، اگر نانا کو دیکھ لے تو وہ سارے نبیوں کے سردار، اگر نانی کو دیکھ لے حضرت خدیجہ، انہوں نے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ساتھ دیا جس وقت آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ تو کتنی بڑی آپ کی شان و فضیلت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو دور، آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنا احترام فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ خلیفہ وقت تھے اور جب آپ راستے میں کہیں جاتے تو آپ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے نہ کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی لگام کو پکڑا رکھتے تھے۔ اتنا آپ احترام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اتنی محبت کی اور اتنی عقیدت رکھی، اور آج جو لوگ سادات کا احترام نہیں کرتے، یہ بات سچ ہے، آج ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی شان تو ہم نے سن لی ہے کہ ان کی شان اتنی ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے خطبہ کو چھوڑ کر آپ نے ان کا احترام فرمایا، اور آپ نے اپنی چادر مبارک کے اندر لے کر آپ نے فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یہ تو ہم نے سن لیا، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھیں، جو انہوں نے کردار اپنایا ہم اس پر عمل کریں۔ آج لوگ سادات کی عزت نہیں کرتے، آج لوگ عزت نہیں کرتے، آج لوگ کہتے ہیں جی سید ہے تو ہم کیا کریں؟ بابا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ تم سادات کی برائیوں کو چھوڑ دو اور ان کی اچھائی کو قبول کر لو، ان کی برائی کو چھوڑ دو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مبارک خون ان کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ قیامت والے دن کم از کم آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا یا رسول اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا لیکن ہم نے آپ کی طرف دیکھا، ہم نے آپ کی طرف دیکھا، اور تو کوئی ہمیں سہارا جب ہے ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو ہمارے پاس کم از کم یہ دلیل تو ہونا کہ ہم سادات کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ ہم قیامت والے دن ہماری بخشش ہو سکے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے خاندان، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ اسے اس کا بدلہ نہ لوٹا پائیں تو قیامت والے دن اس کا بدلہ میں اس بندے کو دوں گا، میں اس بندے کو دوں گا۔ اس لیے لوگ آج ہم نے خود دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگ سادات کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں۔
جب تک سادات کا عقیدہ اسلام کے مطابق رہے، ان کے اعمال جس طرح کے بھی ہو، ان کی عبادات جس طرح کے بھی ہو، کسی بندے کو حق نہیں بنتا کہ وہ ان کے اوپر ایک انگلی بھی اٹھائے۔ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانے اور وہ جانے۔ ہمارا احترام اتنا ہی، ہمارے لیے اتنا تعلق ہی کافی ہے، احترام کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی وجہ ہی کافی ہے کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ آج ہم سادات کے بارے میں طرح طرح کی ہم زبان درازی کریں اور ہم ان کے بارے میں برے الفاظ بولیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کتنا احترام فرمایا کرتے تھے۔ اہل بیت تو دور، آپ الویوں کا کتنا احترام فرمایا کرتے تھے۔ الوی ان کا اتنا احترام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ سے سوال کیا گیا حضور یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کے اندر ایک الوی خاندان کا بچہ بھی دوڑ رہا ہے، اور مجھے یہ حیات ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کسی خاندان کو نسبت ہو اور ان کا بچہ یہاں سے گزرے اور امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت بیٹھے ہوں۔ اتنا آپ احترام کیا کرتے تھے سادات کا کہ جو بھی معاملہ ہو جائے، کسی طرح کا بھی معاملہ ہو جائے، لیکن سادات کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے، جو ہمارا احترام ہے، وہ ہمارا ہر صورت رہنا چاہیے۔ ان کے سیرت و کردار کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سادات نے ہمیں جو درس دیا، ہمیں جو انہوں نے تلقین کی، ہمیں اس کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ جو انہوں نے ہمیں تلقین کی سارے ہمیں اعمال کر کے دکھائے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر کسی کو کوئی نسبت ہو جائے بڑے سے تو وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میری اب بڑے کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اب میں جو چاہوں مرضی کروں، لیکن سادات نے ایسا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اہل بیت نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی کربلا کے اندر ادا کی، کیا وہ قربانی کسی بندے نے ادا کی ہے؟ جو صبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر دکھایا، کیا وہ صبر ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے؟ جو اسلام کے لیے جرأت اور جو یزید کے خلاف آپ نے جو اقدام کیا، کیا وہ اقدام کبھی ہم نے کیے؟ ہم تو آج صرف سادات کا نام لیتے ہیں، لیکن آج ہم ان کے سیرت و کردار کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح تو قربانی نہیں دی، آپ نے کتنے وہ جو خواب تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کتنی جو شان آپ نے بلند کرنی تھی، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ جو نسبت حاصل تھی، وہ ساری آپ نے کربلا کے میدان کے اندر آپ نے کر کے دکھائی۔ یہ نہیں ہے کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرما دیا تو آپ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سید دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا باعث بنے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ نے جو تھی وہ اپنی خلافت آپ نے چھوڑ کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دے دی تھی، اور آپ نے ان سے صلح فرمائی تھی۔ صلح تھی آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں آج کس کا دل کرتا ہے کوئی عہدہ وغیرہ چھوڑنے کو، لیکن قوم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ اپنا عہدہ بھی چھوڑ دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو قربانی کی پیش کی وہ ورال ورا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اور آپ نے خیبر کے موقع کے اوپر اور کئی مواقع کے اوپر آپ نے جو اسلام کے ساتھ وفاداری کی، آج ہم نے اپنے اندر تو وفاداری پیدا ہی نہیں کی۔ جو سیرت و کردار ہمیں اہل بیت نے کر کے دکھایا، وہ کردار تو آج ہم نے اپنے اندر پیدا ہی نہیں کیا۔ خطبات محرم کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کہ سمرقند کے اندر ایک بیوہ سیدزادی آئی، عراق کی رہنے والی تھی، خامد فوت ہو گیا۔ اب پیچھے سے اس طرح کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی روزگار نہیں تھے کہ وہ جو تھے وہ اپنا کوئی فیملی سسٹم اور اپنا جو تھی وہ ذریعہ روزگار وہ چلا سکتی۔ خیر سمرقند کے اندر آئی، وہاں پر لوگوں کو آ کر پوچھا کہ یہاں پر کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر فی الحال دو ہی ایسے بندے ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ایک وہ عیسائی ہے، اس کے پاس کافی مال و دولت ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، یا ایک مسلمانوں کا امیر یہاں پہ موجود ہے، امید ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ وہ سیدزادی اس امیر مسلمان کے پاس چلی گئی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے جا کر کہنے لگی کہ اس طرح جو میرے شوہر ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں کچھ ہیلپ، کچھ مدد چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرے روزگار کے لیے اور میری بچیوں کے لیے، میری اولاد کے لیے آپ کو میری مدد کریں۔ اب آگے سے وہ امیر کہنے لگا کہ اگر تم سیدزادی ہو تو تم مجھے اس کا ثبوت دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند موجود ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ تم سیدزادی ہو؟
اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے کہ میں کس طرح دلیل دوں. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میں صرف سچے دل سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خاندان میں سے ہوں. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, میں تو اس طرح مان نہیں سکتا. خیر آ گئی. اب اس نے سوچا کہ چلے یہاں سے نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے عیسائی مدد کر دے, حرج کیا ہے چانس لینے میں. عیسائی کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس کا پتہ کیا. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میرے اس طرح معاملات ہیں, میرا شوہر فوت ہو گیا ہے تو میرے پاس کوئی پیسہ کوئی مال وغیرہ نہیں ہے, تو آپ میری جو ہے وہ تھوڑی مدد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں مسلمانوں کے جو نبی ہیں میں ان کے خاندان میں سے ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ان کی خدمت وغیرہ کرو, جو ان کو چیز چاہیے وہ ان کو مہیا کرو. رات کو مسلمانوں کا امیر جس نے سید زادی سے سند مانگی تھی اپنے سید زادی ہونے کی, خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک خوبصورت محل کے باہر آپ تشریف فرما ہے, اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ جو محل ہے یہ کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے ایک امیر کا محل ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ, کہنے لگا کہ وہ مسلمانوں کا امیر تو میں بھی ہوں, تو کیا یہ میرا محل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس میں تمہیں کس طرح یہ محل دے دوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں نا. آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی سند موجود ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ تم مسلمان ہو؟ جس طرح تم نے ایک میرے خاندان میں سے ایک خاتون سے تم نے سید زادی ہونے کا تم نے سند مانگی, تو کیا تمہارے پاس کوئی سند موجود ہے؟ اسی وقت آنکھ کھلی, گھبرایا کہ میں سے یہ کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی ہے, میں نے اس سید زادی سے اس کے نسبت کا میں نے ثبوت مانگا, تو کیا میرے پاس مسلمان ہونے کا ثبوت موجود ہے؟ اسی وقت اس عیسائی کا دروازہ کھٹکھٹایا, پتہ چلا کہ وہ سامنے گھر میں رہ رہی ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, اسے کہنے لگا کہ وہ جو تمہارے پاس مہمان آیا نا وہ مہمان مجھے دے دو. وہ کہنے لگا کہ کس لیے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, تو وہ ہمارے نبی کے خاندان میں سے, تم اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسلمان تم پہلے تھے اور میں عیسائی تھا, لیکن اب جب تمہیں خواب آیا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آ کر مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا. کہنے لگا کہ مجھ سے 300 دینار لے لو, 300 دینار لے لو, اور یہ جو سید زادی ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ مجھے دے دو تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں. اس پہلے جو عیسائی تھا نو مسلم, اس نے کہا, پادری نے کہا جو کہ اب بعد مسلمان ہو چکا تھا, وہ کہنے لگا کہ اگر تم اب مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے تو میں تمہیں کبھی بھی یہ خاندان تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اس لیے اسے صوفیاء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی بھی سید زادی کے بارے میں یا کسی بھی سید زادے کے بارے میں اس کے خاندان کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش مت کریں. میں آپ کو کہہ رہا کہ آپ سید زادے ہیں تو بس چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اس کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو آپ کریں, اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ خاموش رہیں, پیچھے ہٹ جائیں. لیکن اعتراض کرنا, لیکن ان کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ معاملات کرنا, یہ آپ کے لیے آخرت میں جو ہے وہ سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہم نے جن کی اتنی فضیلتیں سنی, ہم نے جن کے سارے فضیلت ان کی شان سنی, ہم ان کے اوپر عمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنائیں. حضرت سیدنا امام حسن کو دیکھیں تو ہم اپنے اندر جو ہے وہ چیزوں کی لالچ کو ختم کریں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو جس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانی دی, ہم بھی دین کے لیے قربانی دیں. جس طرح انہوں نے کربلا کے میدان میں صبر کیا, کربلا کا میدان تو بھئی صبر مانگتا ہے. اہل بیت جو ہے وہ تو ساری صبر کی تلقین کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس صبر ہے ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے کے اندھیرے کے اندر لے کر جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. آج ان کا نام لینے والے اور ان کے نام کے اوپر قصیدے پڑھنے والے اور ان کے محبت ہوتی ہے, پھر بندہ اس کی ساری خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو 5 وقت کی نمازی تھی اور آپ تو تہجد گزار تھی, پردہ کرنے والی تھی, لیکن آج ان کا نام لینے والا کا پورا شریعت کے اوپر عمل کرنے والے تھے. آپ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے, آپ تو نماز کو ادا کرنے والے تھے, آپ تو روزے رکھنے والے تھے, شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے والے تھے. بیت کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے سارے سیرت و کردار کے اوپر عمل کریں, وگرنہ پھر یہی ہوگا کہ قیامت والے دن ہم ان کی محبت لے کر چلے جائیں گے, تو پھر اس وقت ہمارے دل سے یہی صدا نکلے گی کہ بڑے بد نصیب ٹھہرے.